27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام کرنا۔ رجب کی دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کی نسبت واقعی معراج سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقع معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی شب کی خصوصی عبادت کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ واقع معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کے رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد اور بعض نے چند ماہ قبل کہا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں ہے، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، بنی اسرائیل آیت نمبر 1، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسرا کے نام سے مشہور ہے۔ اسرا کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام مکہ سے مسجد الاقصی فلسطین تک معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کی ہم نشینی کا یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل و سمجھ بالاتر ہیں، لیکن جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا۔ تو جس ذات میں یہ کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہیں، جس کا ذکر انشاءاللہ ہم اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب our YouTube channel and also follow us on our other social media platforms.